بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی نماز تراویح 22ویں پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ عام عورتوں سے بہت بلند و بالا ہے، اس لیے جب بھی بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کیا کرو اور زیب و زینت کی نمائش مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا ارشاد فرماتے ہوئے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ میرا محبوب پیغمبر تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے تحائف بھیجو۔ اس کے بعد سورۃ السبا کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی ترغیب دی ہے، بخصوص منکرین کو، کہ منکرین بڑی عجیب بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری لغزشوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہم پر کیوں نازل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بہکی ہوئی باتیں کرتے ہیں، ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنا عذاب ضرور نازل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو انہیں سابقہ معتوب امتوں کی طرح فوراً ہلاک کر دیں، انہیں زمین اندوز کر دیں، ان پر پتھروں کی بارش برسا دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قیامت کی صبح تک مہلت دے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ سبا کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا تھا اور وہ لوہے سے سامان جہاد تیار کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے پہاڑوں کو اور جنات کو مسخر فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قوم سبا اور اہل سبا کا بھی تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا ہے کہ وہ کفران نعمت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے پانی کے سیلاب کے اندر ہلاک ہوئی۔ اگر وہ قوم اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزار ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید نعمتوں سے نوازتے۔ اس کے بعد سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو پیغام رساں کا ذریعہ مقرر کیا ہے اور پیغام رساں کے طور پر ہم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس شخص پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی اس پر رحمت کے دروازے بند نہیں کر سکتا، اور جس پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے دروازے بند فرما دے تو اس پر اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس لیے اے ایمان والو شیطان سے بچو، شیطان تمہیں ایسے اعمال خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو اور اسے اپنا حقیقی دشمن سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد سورہ یاسین کے اندر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کے قلب اطہر پر قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا ہے تاکہ آپ اس قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، لیکن یہ نافرمان ایسے ہیں، یہ منکرین ایسے ہیں کہ ان کے دل پر جہالت کی مہر لگ چکی ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا یؤمنون، اب برابر ہے انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دعائے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث مبارکہ کے تمام احکامات پر 100% عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔